ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا. وقال في مقام آخر: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون بالله. میرے محترم و مکرم اساتذہ اکرام اور میرے علوم اسلامیہ کے طلبہ، میں آج آپ کے سامنے جس عنوان پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ ہے امت محمدیہ کی خصوصیات. سامعین محترم، ویسے اگر غور کیا جائے، خالق کائنات، مالک ارض و سما اور مالک بحر و بر کے بے شمار اور انگنت نعمتیں حضرت انسان پر کی ہیں، اور مالک العالم نے ہمیں آخری امتی ہونے کا شرف بخشا. اللہ وحدہ لا شریک نے ہمیں آخری امت میں بھیجا. سامعین محترم، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا کہ میں نے اس امت کے لیے معتدل اور بہترین امت بنایا ہے. اسی طرح اللہ رب العالمین کا فرمان ہے: كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ. سامعین محترم، اس امت کو ہر دوسری امت پر فوقیت و فضیلت ملی صرف اور صرف امت محمدیہ کی وجہ سے ملی، کیونکہ آقا دو جہان، سرور کائنات، افضل البشر، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کلام اللہ پر ایمان رکھتی ہے. کیونکہ یہ فضیلت اور کسی قوم کو نہیں مل سکتی. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا: إِنَّا كُنَّا أَذَلَّ قَوْمٍ فَعَزَّزْنَا اللَّهُ بِهَذَا الدِّينَ فَفَهْمَا نَبْتَغِي الْعِزَّةَ فِي غَيْرِ أَذَلَّنَا اللَّهُ. سامعین محترم، بنی اسرائیل میں کسی آدمی کا کپڑوں پر پیشاب لگ جاتا تو اسے اس جگہ کو کینچی سے کاٹنا پڑتا، اور اگر جلد پر لگتا اس کو بھی کاٹنا پڑتا. اس امت کے لیے اللہ تعالی نے آسانی کر دی کہ اگر کپڑوں پر یا جلد پر پیشاب لگ جائے تو اسے دھونے کا حکم ہے. اسی طرح بنی اسرائیل میں قتل کے بدلے قتل تھا، لیکن اس امت کے لیے اللہ تعالی نے قتل کے بدلے دیت بھی دے سکتے ہیں. اسی طرح پہلی امتوں اور قوموں کے لیے مال غنیمت حرام تھا، مگر اس امت کے لیے مال غنیمت کو بھی حرام کر دیا، حلال کر دیا. مٹی کو پاکیزہ بنا دیا گیا اور زمین کو سجدہ گاہ بنا دیا گیا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.